بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی سیریس ٹاپک جو آج کل ایک بحث اس پہ کافی ہو رہی ہے اور لوگوں کو عجیب کشمکش میں ڈالا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو ہے وہ منانا چاہیے، منانا جائز ہے نہیں ہے۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے۔ آپ کا اپنا دل کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی بات ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں ایک بزرگ سے پوچھنے کا اتفاق ہوا، کیونکہ اللہ والے لوگوں کی سوچ ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور میں تھوڑا سا کیونکہ تصوف کی لائن میں تو بزرگوں کی بات کو بہت اتھینٹک مانتا ہوں۔ ایسے صوفی لوگوں کی جن کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف یاد الہی اور قرب الہی کے لیے بات کرتے ہیں اور سچے عاشق رسول ہوتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور پاک اللہ کے محبوب ہیں، ان کی وجہ سے کائنات تخلیق ہوئی، تو دنیا ساری جو ہے وہ خوشیاں جو ہیں، دنیا کی ساری خوشیاں ان کی ولادت سے ہی میں تو سمجھتا ہوں منسوب ہیں۔ تو پھر باقی باتوں کی طرح میلاد کو اللہ پاک نے فرض کیوں نہیں کیا؟ جب اللہ چاہتا تو میلاد کو فرض کر دیتا۔ تو ہر سال جو ہے وہ ربیع الاول آتا ہے اور یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ آقا دو جہاں کے آنے کی خوشیاں منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے، یہ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ بابا جی جو ہے وہ میرے اس ساری کشمکش کو، میرے دل کی حالت کو جان چکے تھے۔ وہ ایک لمحے کو تھوڑا سا مسکرائے اور پھر انہوں نے یوں مجھے جواب دیا کہ پتر، محبت جو ہے نا وہ ایک پرائیویٹ چیز کا نام ہے۔ محبت کا آدھا حسن اسے پوشیدہ رکھنے میں ہے، اور خدا سے بڑا سخی کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے محبوب بھی جو ہے، اس کے جو محبوب ہیں، اس کے جلوے، اس کی رحمت، اس کی مسکان بھی ساری کائنات سے اس نے بانٹی ہے۔ اللہ سخی جو ہے، تو اس نے اپنی اس محبت کا بھی پردہ نہیں رکھا، لیکن اللہ کے ساتھ جو نبی کا تعلق ہے اس کو وہ پرائیویٹ ہی رکھا۔ تو خدا ہے، تو یہاں اس نے ایک راز رکھ دیا کہ امتی سب کو بنا دیا، یعنی جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ امتی ہو گیا۔ لیکن عاشق جو ہے وہ کوئی بنا، وہ عاشق کوئی بھی بنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے عبادت جو ہے فرض کی، تو حج فرض ہوا، لیکن اس میں حج کے تمام احکامات مکہ شریف میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ مدینہ جانے کی حاضری تو فرض نہیں کی اللہ پاک نے، وہاں پر جانا تو جو ہے وہ محبت والا ہی جائے گا، عاشق رسول جاتے ہیں، عشق والا ہی جائے گا، جس کو عقیدت ہے، جو محبت رکھتا ہے وہی جائے گا۔ اگر اللہ مدینے میں جانا بھی فرض کر دیتا تو وہاں کئی لوگوں کو مجبوری کی حالت میں بھی جانا پڑتا۔ تو اللہ کو یہ پسند نہیں کہ میرے محبوب سے ملنے کے لیے کوئی جائے، تو وہ اس وجہ سے جائے کیونکہ وہ وہاں مجبور ہے جانے کے لیے۔ تو اللہ نے وہاں پر اس کو تھوڑا سا ہٹ کے رکھا۔ اپنی عبادت کے لیے تو اس نے فرض کر دیا کہ یہ تو تمہارا فرض ہے، اب دل مجبور ہو یا خوشی سے ہو، مگر وہ کرنی ہے، اور ادروائز اس کا سوال ہوگا۔ لیکن جو اپنے محبوب کی بات آئی تو وہاں اس نے مجبور ہو کر جانے کو پسند نہیں کیا۔ وہاں جانا ہے تو دل سے جاؤ، سچے دل سے جاؤ۔ تو اگر مدینہ کی حاضری جو ہے وہ خدا نے اپنی محبت میں محبوب کے پروٹوکول کا تو خیال رکھا نا، تو پھر فرمانے لگے پتر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر چیز فرض کی ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اور سب سے افضل عبادت جو اللہ کے نزدیک ہے وہ ہے درود و سلام بھیجنا۔ تو جس کے اوپر وہ خود بھی فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو جب اللہ خود ایک عمل فرما رہے ہیں تو وہ اس عمل کو بھی فرض کر سکتے تھے، مگر بات پھر وہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے نبی کا، اپنے محبوب کا وہ پروٹوکول خاتم النبیین کو دینا چاہتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اگر عبادت یہ درود پڑھنا بھی میں فرض کر دوں تو پھر یہ جو امت ہے کہیں مجبوری سے نہ بھیجے کہ یہ فرض ہے تو اس لیے ادا کر رہے ہیں، نہیں، دل سے درود جو بھیجنا ہے، حالانکہ وہ افضل عبادت ہے، لیکن اور جو پڑھتے ہی قبول عبادت ہے، لیکن اس پر بھی اللہ پاک نے اس کو فرض نہیں کیا، کیونکہ مجبوری سے کوئی نہ پڑھے، بلکہ جو بھی پڑھے محبت سے پڑھے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ جو درود پڑھے وہ محبت سے پڑھے، مجبوری سے نہ پڑھے۔ اور اسی طرح سے سرکار کی حضور میں جو حاضری ہے وہ بھی خوشی سے اور محبت سے ہو، مجبوری سے نہ ہو۔ تو یہ بہت فرق ہے پروٹوکول میں۔
اسی طرح سے میں یہ سمجھتا تھا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا اور یہ بات حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام کا جو عشق تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس صحابہ جو ہے وہ آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ عقیدت اور محبت کی وہ انتہا تھی۔ اچھا مجھے بتائیے کہ پھر ابھی جو آج کل کے علماء اس پہ بہت ساری توجیحات پیش کرتے ہیں، تو صحابہ تو اس پانی کو نہیں گرنے دیتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو روکا تو نہیں کہ اس کو ایسا نہ کرو، یہ ہے وہ حدیث تو ہم تک پہنچی نا۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ محبت کے اپنے اصول ہوتے ہیں، آپ محبت کے اصول سمجھ لیں، مجبوری اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، عبادت جو فرض ہو جائے وہاں پر اللہ کا حکم جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہاں انسان کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ لیکن جہاں بات محبت کی آ جاتی ہے، بندگی فرض ہو گئی اور محبت جو ہے اس کا اختیار دے دیا گیا کہ اب چاہو تو اگر محبت کا شوق، اب محبت، عقیدت، محبت، پھر عشق، یہ منزلیں ہیں۔ تو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں جب آپ ان پر درود پڑھتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں، وہ قبول بھی ہوتا ہے، فوری قبول ہوتا ہے، اس کا عمل کا اس کا حساب اور اس کے درجات بھی بہت زیادہ ہے۔ اب اسی طرح سے بات محبت کی ہے، بات عبادت بندگی کی نہیں ہے، بات فرض اور نوافل کی نہیں ہے، بات سنت کی نہیں ہے، کس نے کیا تھا کس نے نہیں کیا تھا، بات محبت کی ہے۔ تو جب محبت کے اندر دل جو کہتا ہے وہ کرنا جائز ہے، تو ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت، عقیدت اور جو جذبات کا جو رشتہ ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں میلاد منانا ہے تو پھر منانا ہے۔ اب اس میں ہم کسی کی توجیہ، کسی کی جو ہے وہ سننے کے لیے میں تو تیار نہیں ہوں، کم از کم میں اس پہ ایگری نہیں کرتا جی کہ فلاں نے کیا تھا، فلاں نے نہیں کیا تھا، اس نے کیا تھا، جو انہوں نے کیا تھا پھر آج ہم وہ نہیں کر رہے۔ بات یہ ہے صرف، یا تو پھر ہم وہ بھی کریں نا جو جس لیول پر صحابہ کرام گئے ہوئے تھے، کیونکہ یہ بات اب آپ کو بھی کلیئر ہوگی اور اس پہ بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ سر کی داڑھی سے لے کے پاؤں تک کا پانی جو ہے وضو کا، وہ صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو عقیدت کا انتہا درجہ تو پھر یہ تھا، تو پھر اس کو آج کل کے ماحول میں علماء کرام کیا کہیں گے؟ یہ اپنی علماء کرام جو بھی اپنی چیزیں ہیں نا وہ اپنے اپنے مسلک کے حساب سے اپنے پاس رکھیں۔ رسول اللہ کی محبت میں کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں، اس پہ اس کی خوشیاں آنے کی، ان کی ولادت کی خوشیاں جو بھی ہیں، وہ جس کا جو دل چاہے گا وہ منائے گا۔ یہ فرض نہیں کہے گی، یہ سنت نہیں ہے، یہ دل کی بات ہے، یہ محبت ہے، یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی، محبت اور عقیدت اور عشق میں فرق ہے۔ بندگی کے اندر فرائض کا خیال رکھا جاتا ہے، اس میں حدود و قیود ہیں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا، بندگی جو ہوتی ہے نا، جو عبادت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض ہمارے پر ہوتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس کے اندر یہ بندگی ہے، تو بندگی کے اندر حدود بھی ہیں، اس کے اندر شرائط ہیں، کرنے کا طریقہ ہے، لمٹس ہیں۔ لیکن جہاں پر بات عقیدت، محبت اور عشق رسول کی آتی ہے، وہاں پر کوئی لمٹ نہیں ہوتی بھائی، وہاں پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی۔ خوشی ہے، محبت ہے، جس طرح سے جس کا دل چاہے وہ منا لے۔ بس ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ اس کے اندر بے ادبی اور گستاخی نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی اپنے محبوب سے محبت کی، اللہ کی جو محبت تھی اسی کی وجہ سے ان کی امت پر ان کی دعاؤں کے طفیل اتنا کرم ہے کہ آج ہم بہت سارے ایسے عذابوں سے بچے ہوئے ہیں جو ہم سے زیادہ، یعنی ہم پچھلی امتوں سے زیادہ گناہ کے وہ کام کر رہے ہیں جن کی سزائیں مختلف انبیاء کی امتیں بھگت چکی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے، ان کے امتی ہونے کی وجہ سے اور اللہ کی رسول سے، اپنے حبیب سے محبت کی وجہ سے ہم ان عذابوں سے بچے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ لہٰذا اس بحث میں بڑھنا فضول ہے۔ مجھے بابا جی کی بات بہت پسند آئی کہ بیٹا محبت اور بندگی کو علیحدہ رکھ لو، محبت میں جو دل آئے کرو، بندگی میں جو رب کہتا ہے وہ کرو، بس یہ ڈیفرنس سمجھ لیں تو آپ کی یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی اور آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ہر آدمی اپنی ایک دکان کھول کے بیٹھا ہے، وہ اپنے بینیفٹ سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتا۔ تو آپ کے پاس قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے اپنے دل کی بات بھی ہے۔ رسول اللہ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو ہم اپنی اس محبت پہ قائم رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں ثابت قدم رکھے۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر زندگی رہی تو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔